السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے سورۃ بقرہ کا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری جتنی بھی ویڈیو کی اپڈیٹس ہیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اور جتنے لوگ اس کو شیئر کریں گے، جتنے لوگ پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میرے چینل پر نورانی قاعدے کی اور قرآن مجید کی تمام ترتیب موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر شیئر ہو جائے گا، وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے سورۃ بقرہ پہلا سپارہ اور صفحہ نمبر 27 ہم آج پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے آدھا صفحہ پڑھا تھا، آج پھر ہم آدھا صفحہ پڑھیں گے۔ سورت نمبر آج ہم پڑھیں گے 157 سے لے کر 159 تک پڑھیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ وأولئک هم المہتدون۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اولئک یلعنہم اللہ
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشخبری دے دو کہ انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک کوہ صفا اور کوہ مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کے درمیان طواف آمد و رفت کرنے میں کچھ گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے، اور جو شخص خوش نیک کام کرے تو پھر خدا بھی قدردان اور واقف کار ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری ان روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو جنہیں ہم نے نازل کیا اس کے بعد چھپاتے ہیں، جب کہ ہم کتاب توریت میں لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر چکے، تو یہی لوگ ہیں جن پر خدا بھی لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب تفسیر پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہاں تک تفسیر پڑھی تھی، اب آگے یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ صفا اور مروہ مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں لا بٹھایا تھا، اور حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کی پیاس سے بے چین ہو کر کئی مرتبہ انہی دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھیں، اسی کی یادگار میں یہ ارکان حج سے قرار دے دیا گیا۔ مگر قبل عروج اسلام چونکہ یہاں بت رکھے ہوئے تھے، اس وجہ سے بعض مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید انہی کی وجہ سے ہے، اور کچھ جھکنے لگے۔ اس وجہ سے خدا نے یہ آیت نازل کی۔ اس کا عطف خلق پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت یہ معنی کہیں گے اور ہر قسم کے جانور ہیں جو زمین پر پھیلا رکھے ہیں۔ اس آیت میں توحید اور شرک سے بچنے میں اخلاقی مصلحت کی طرف اشارہ ہے، جس طرح تدبیر منزل میں بیان ہوا ہے کہ ایک مخدوم کے کئی خادم ہو سکتے ہیں مگر ایک خادم کے کئی مخدوم نہیں ہو سکتے، کیونکہ پوری خدمت ایک کے سوا دوسرے کی نہیں کر سکتا۔ اس طرح محبت اور اطاعت کی فرد کامل ایک ہی سے ہو سکتی ہے، نہ کئی سے، پھر توحید ناگزیر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اگلا سبق پڑھیں گے، اور صفحہ نمبر ہمارا 28 شروع ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔